مجھے پتہ چلا کہ پچھلے الیکشنز میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور گلگت بلتستان کے عوام کی مہربانی سے مسلم لیگ نون کو تاریخی مینڈیٹ ملا گلگت بلتستان کے اندر، مجھے یہ پتہ لگا کہ ہنزہ سے مسلم لیگ نون، نگر خاص سے مسلم لیگ نون نہیں جیتی، لیکن یہ جان کے مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ مسلم لیگ نون کو یہاں سے سیٹ ملی ہو یا نہیں ملی ہو، مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان کے باقی علاقے جہاں سے وہ فتح یاب ہوئی تھی اور نگر خاص میں کوئی تفریق نہیں کی۔ مسلم لیگ نون نے یہاں 7.5 ارب کے پروجیکٹس دیے ماشاءاللہ، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ اس کو ووٹ ملے یا نہ ملے، مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ وہ کسی جگہ سے جیتے یا نہ جیتے، عوام کی خدمت اس کی ذمہ داری نہیں، اس کا فرض بھی ہے۔ تو کیا میرے نگر خاص کے بہن بھائی اور بزرگ یہ مجھے گواہی دیتے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں گلگت بلتستان اور نگر خاص میں جتنے کام نہیں ہوئے وہ نواز شریف اور حفیظ الرحمان کے 5 سال میں ہوئے ہیں؟ اور اگر ہوئے ہیں تو اب 15 نومبر کو تاریخی دن آ رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ حسین اور حسن کے ماننے والے ہو، انہوں نے کہا کہ حسین اور حسن میرے بھائیوں کا نام ہے، میرے 2 بھائی ہیں حسین اور حسن، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی اہل بیت سے بہت محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ، میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے ماشاءاللہ۔ اور نگر خاص کے بہادر عوام کیونکہ حیدر کو ماننے والے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، یزید کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹوا دیا مگر سر نہیں جھکایا۔ نواز شریف اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن مریم نواز اور مسلم لیگ نون آج اسی طرح انہی تعلیمات کے اوپر انہی مثالوں کے اوپر چلتے ہوئے، ہم بہت عاجز لوگ ہیں، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ آپ لوگ سب جانتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، سب سنتے ہو کہ نواز شریف پہ شاید ہی کوئی ظلم ہو جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہ کیا ہو۔ عمران خان جیسا چھوٹا اور ظالم شخص جس کے دماغ میں صرف حسد اور انتقام کا بھوت سوار ہے، اس نے جس طرح نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی ڈرپوک ہوتا، وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہٹ جاتا، وہ کہتا کہ نہ یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا، تو یزید کی طرح اس کے آگے جھکنے والوں کی طرح کہہ دیتا کہ میں جھک جاؤں گا، لیکن نواز شریف نے ہر ظلم بہادروں کی طرح اپنے سینے پہ سہا۔ اس نے اپنی بیٹی کو جیل جاتا ہوا بھی دیکھا، میرے والد کے سامنے میں ان کو جیل میں ان سے ملاقات کے لیے گئی، کیونکہ آپ بہادر لوگ ہو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہو۔ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھو کہ جو شخص بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ کرنا جانتا ہو وہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہ کروا سکتا وہ اپنے عوام کی عزت بھی نہیں کروا سکتا۔ جو شخص اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، آج آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، کرسی پہ صرف یہ بیٹھا ہے، اور جو کرسی پر بیٹھنے کی خاطر کرسی پر بیٹھا ہو، کیا وہ حیدر کے ماننے والوں کے ووٹ کا حقدار ہے؟ اور پھر مثالیں دیتا ہے حضرت عمر علیہ السلام کے وقت کی
تو اس کو یہ کمال ڈٹائی سے کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح, زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح, لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا. تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے, مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے. تو آؤ ذرا نگر خاص کے بازار میں آؤ, عوام سے آٹا چینی اور کا ریٹ پوچھو, نگر کے گھروں میں جاؤ اور خواتین پوچھو کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے گھر کس طرح چلا رہی ہیں. نگر کے عوام, ہنزا کے عوام محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں, سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں. وہ عمران خان کی طرح ان کے ہاتھ امیر لوگوں کی جیبوں میں نہیں ہوتے, ان کا کچن کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا, ان کے خرچے کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا. جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا کچن کون چلا رہا ہے, اس کا گھر کون چلا رہا ہے, اس کا خرچہ کون چلا رہا ہے, اسے آپ میرے نگر کے بھائیوں آپ کی تکلیف کا کیا احساس ہوگا؟ تو کیا ایسا پتھر دل رکھنے والا انسان کہ دنیا بھوک سے بلک رہی ہے, پاکستان کے کونے کونے سے غریب عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, اپنے بچوں کی فیسیں دیں, ان کی کتابوں اور کپڑوں کا یونیفارمز کا خرچہ اٹھائیں, گھر کا چولہا جلائیں, یا پھر اپنے گھر میں بیمار لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں. تو ایسے جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو, اس کو غریب کی تکلیف کا کیا احساس. اور جس انسان نے پاکستان کے کسی کونے میں, کسی صوبے میں ایک اینٹ نہ لگائی ہو, جس کے آس پاس سارے آٹا چینی چور بیٹھے ہو, عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے بیٹھے ہوں, اور جس کی حکومت اب جانے والی ہو, تو گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کیا اس کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ سنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا کرتے ہیں, لیکن جتنا میرا آپ سے بات چیت ہوئی ہے اور جتنا میں آپ کو سمجھی ہوں, آپ لوگ کسی بھی جگہ سے زیادہ شعور اور عقل رکھنے والے لوگ ہو ماشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جب مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز شہیدی 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 جو شخص عوام کی تباہی کا ذمہ دار ہو, جو شخص عوام کی نوکریاں چھیننے کا ذمہ دار ہو, جو شخص کاروبار تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو, جو شخص پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو, جو شخص عوام کے گھروں میں بھوک اور افلاس لانے کا ذمہ دار ہو, جو شخص آپ کا روزگار چھیننے کا ذمہ دار ہو, جو شخص جب مہنگائی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑانے کا ذمہ دار ہو, جو شخص آپ کے مجبوریوں کی توہین کرے, کیا وہ شخص عمران خان آپ کے ووٹ کا ذمہ دار ہے؟ اور جو شخص اس کے وزراء یہاں گھومتے پھر رہے ہیں, ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے, کراچی میں میرے کمرے کا دروازہ توڑ کے صبح 6:30 بجے جہاں میں سوئی ہوئی تھی, یہ میرے بستر کے پاس سارے داخل ہو گئے. اور آج بھی سرے بازار گلگت بلتستان کی پاک دھرتی کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے, جس طرح سے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تضحیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا گلگت بلتستان کے عوام ایسی گندگی کو اپنی سرزمین پر جگہ دیں گے؟ نہ گلگت بلتستان کی دھرتی پر ان کی جگہ ہے, نہ پاکستان کی پاک سرزمین پر ان کی جگہ ہے. اور اب یہ حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے. یہ قوم کی مجرم ہے, یہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس جانے والی ہے. ایک اگر
ایک طرف آپ کی مجبوریوں کا مذاق اڑانے والا ہے اور ایک طرف آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نواز شریف ہے. آپ کے جذبات کا خیال کرنے والا نواز شریف ہے. آپ کے آنسو پہنچنے والا نواز شریف ہے. میں جب گلگت سے نکلی تو حفیظ الرحمان صاحب جو کہ اللہ تعالیٰ کا اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا تحفہ ہے, گلگت بلتستان کا بیٹا ہے, میرا نہیں خیال کہ گلگت بلتستان کے جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں اور جتنی بھی حکومتیں آئیں گی سوائے مسلم لیگ نون کے, اس طرح کا تحفہ گلگت بلتستان کو مل سکتا ہے. جس طرح نواز شریف نے آپ سے اپنی محبت اور رشتہ نبھایا ہے, اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہمارے بہت ہی اہل اور آپ کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہمارے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان. پچھلے 5 سال انہوں نے جس طرح سے آپ کی خدمت کی, جس دل سے آپ کی خدمت کی, چاہے ان کو کہیں سے ووٹ ملا یا نہیں ملا, جس طرح سے آپ کا حق انہوں نے آپ کو دلوایا, میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بہتر انسان گلگت بلتستان کی سرزمین کو مل سکتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ نگر کو ڈسٹرکٹ, اچھا آپ میں نہیں بتاتی, آپ بتاؤ کہ نگر کو ڈسٹرکٹ کس نے بنایا؟ نواز شریف. بڑے نگر کو سب ڈویژن کس نے بنایا؟ نواز شریف. یہاں پر ریسکیو 1122 کون لے کے آیا؟ نواز شریف. یہاں پر آپ کا کوڑا اٹھانے والی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کون لے کر آیا؟ نواز شریف. یہاں پر 7.5 ارب کا پیکج کس نے دیا؟ نواز شریف. مجھے راستے میں ابھی گاڑیاں نظر آئیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو آپ کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے کر جا رہی تھی. بہت خوشی ہوئی مجھے دل میں, اور میں نے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مسلم لیگ نون نہ صرف حق کی جو بات کہنے والی جماعت ہے, حیدر کی ماننے والی ہے, یزید کے آگے وقت کے یزیدوں کے آگے سر نہ جھکانے والی ہے, بلکہ عوام کی دل و جان سے خدمت کرنے والی جماعت ہے. اور مجھے پتا چلا کہ 13 پل یہاں پر بنے ہیں, اور وہ والے پل بنے جب پل نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو آمد و رفت میں اور دن اور بڑے گھنٹے لگ جایا کرتے تھے, اب سفر آسان ہوئے ہیں. تو نگر کی خوبصورت وادی کے خوبصورت بھائیوں بزرگوں, اپنی تقدیر کبھی کسی غلط انسان کے ہاتھ میں نہ دینا. 15 نومبر کو الیکشن کا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا, گلگت بلتستان کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو جب فیصلہ کرو گے اور شیر پر مہر لگاؤ گے, انشاءاللہ لگاؤ گے نا؟ انشاءاللہ. جب آپ شیر پر مہر لگاؤ گے تو یاد رکھنا کہ آپ شیر پر مہر نہیں لگا رہے, آپ اپنی ترقی, اپنی کامیابی, اپنی فلاح و بہبود اور اپنی خود مختاری پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ. تو جو میرے بھائی اور بزرگ یہاں پہ موجود ہیں, وہ ہنزا کے کونے کونے میں یہ میاں محمد نواز شریف کا نگر کے کونے کونے میں میسج پہنچائیں, ان کا بیانیہ پہنچائیں اور کہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ گلگت بلتستان کی تقدیر بدلے اور پچھلے 5 سال میں جس طرح تاریخی کام ہوئے ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے, تو مسلم لیگ نون اور شیر پر مہر لگاؤ, نواز شریف پر مہر لگاؤ. اور آخر میں میرے ساتھ مل کے 3-4 نعرے لگا دو. آخر میں نعرہ حیدری, گلگت بلتستان نگر خاص, پاکستان مسلم لیگ نون, نواز شریف زندہ باد, گلگت بلتستان زندہ باد, نگر خاص زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اور آخر میں ایک دفعہ دھیمی بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.